بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقود التبرع کورس کی آج دوسری کلاس ہے اور آج کی کلاس میں ہم ہبہ اور گفٹ کے بنیادی اصول و ضوابط، شرعی احکام اور جدید صورتوں کی طرف کی جو موضوع ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم نے عقود التبرع کا تعارفی نکات جو ہے وہ مکمل پڑھ لیے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم گفٹ کے بنیادی اصول و ضوابط اور احکام شروع کر رہے ہیں۔ ہبہ یا گفٹ کو کی جو بحث ہے اور یہ جو موضوع ہے اس کو ہم بنیادی طور پر 7 نکات میں تقسیم کرتے ہیں اور ان 7 نکات کے تحت ہبہ کے تمام اصول و ضوابط، احکام وغیرہ کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے ہبہ کا تعارف، دوسرا نقطہ ہے ہبہ کا حکم، تیسرا نقطہ ہے ہبہ کی شرائط، چوتھا نقطہ ہے ہبہ کی اہم قسمیں، اقسام، پانچواں نقطہ ہے رجوع اور موانع رجوع، اس کا مطلب آگے آئے گا، چھٹا نقطہ ہے ہبہ کے چند عمومی ضابطے، اور ساتواں نقطہ ہے ہبہ کی مروجہ جدید صورتیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے ہبہ کا تعارف کہ ہبہ کس کو کہتے ہیں۔ ہبہ کے لغوی معنی آتے ہیں گفٹ کرنا، کسی کو کوئی چیز ہدیہ اور گفٹ میں دینا کہ جو ہر قسم کے عوض اور غرض سے خالی ہو، بالکل فری میں کسی کو کوئی چیز دے دینا، اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ جو گفٹ کا مطلب ہے اردو اور انگلش میں وہی تقریباً ہبہ کا مطلب ہے عربی لغت میں۔ جہاں تک فقہ کی بات ہے کہ فقی اصطلاح کے اندر ہبہ کا مفہوم کیا ہے، تو علماء نے جو اس کی سب سے مختصر تعریف کی ہے وہ یوں ہے: تملیک العین مجانا، تملیک العین مجانا کیا مطلب ہوگا کہ کسی انسان کو کسی چیز کا مالک بنا دینا مفت میں۔ آپ کسی انسان کو کوئی چیز گفٹ کر دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیتے ہیں اس چیز کا اور فری میں، تو اس کو کہتے ہیں گفٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ یوں بھی تعریف کر سکتے ہیں اس کی: تملیک مال لآخر بلا عوض، تملیک مال لآخر بلا عوض، کہ کسی دوسرے کو کسی مال کا مالک بنا دینا بغیر کسی معاوضے کے، اس کو کہتے ہیں فقہ کے اندر ہبہ۔ ہبہ میں جو گفٹ دینے والا ہوتا ہے، گفٹ کسی کو دینے والا، اس دینے والے کو فقہ کے اندر کہتے ہیں واہب، واو الف ہا اور با، واہب، ہبہ کرنے والا، کوئی چیز کسی کو گفٹ کرنے والا۔ اور جس شخص کو گفٹ کیا جاتا ہے، کوئی چیز گفٹ کی جاتی ہے جس شخص کو، اس شخص کو کہتے ہیں موہوب لہو، موہوب لہو۔ اور جو مال، جو چیز کسی کو گفٹ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شیء موہوب یا مالی موہوب، ٹھیک ہے، موہوبہ، اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، موہوب یا شیء موہوب، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو چیز کسی کو گفٹ کی جائے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں، یہ تو تھا ہبہ یا گفٹ کا مختصر سا فقہی تعارف۔ دوسری بات، ہبہ کا حکم، کہ شرعاً ہبہ کا حکم کیا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ عقود التبرعات نہ صرف جائز عقود ہے بلکہ یہ مستحب معاملات ہے۔ آپ کسی انسان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی چیز گفٹ دینا چاہتے ہیں، تو شریعت اس کو جائز بھی کہتی ہے، بلکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے
جیسے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی تہادو تحابو کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ اور گفٹ دیا کرو، اس سے تم میں آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اس کا بنیادی حکم ہبہ کا وہی ہے جو عقود التبرع کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور بہتر ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہبہ کے اندر کوئی ایسی خرابی آ جائے جس کی وجہ سے ہبہ کرنا یا گفٹ کرنا شرعاً درست نہیں ہوتا۔ اگر ایسی کوئی بھی خرابی آئے گی تو اس خرابی کی صورت میں ہبہ کا حکم پھر شرعاً یہ ہوگا کہ وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں خارج سے کوئی خرابی آئی ہے۔ ہاں اگر خارج سے کوئی خرابی موجود نہ ہو اس میں تو پھر بذات خود ہبہ ایک جائز اور بہتر عقد ہے، کانٹریکٹ ہے۔ وہ خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ رشوت دے رہے ہیں ناجائز کام کرنے کے لیے، اب وہ بھی ایک قسم کا گفٹ ہے لیکن وہ ناجائز ہے۔ یا آپ ایک شخص کو اسلحہ گفٹ کر رہے ہیں اور اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس اسلحہ کو فلاں جگہ یوز کرو، غلط جگہ استعمال کرو، تو یہ بھی ناجائز ہے، آپ تو حرام کام میں تعاون کر رہے ہیں۔ یا آپ کسی شخص کو شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز گفٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لے لو میری طرف سے گفٹ، شراب کی بوتل دے دی، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ویسے تو ہبہ کا حکم الگ ہے لیکن اس خرابی کی وجہ سے ایسی صورت میں ہبہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں بھی خارج سے کوئی خرابی آئے گی تو اس خرابی کی وجہ سے پھر ہبہ کا حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور ہبہ جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہوگا بلکہ دینے والا پھر اس کی وجہ سے گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہبہ کا حکم۔ اب آتے ہیں ہم نمبر 3 پہ، ہبہ کی شرائط۔ ہبہ کی شرائط، شرائط کا کیا مطلب ہے؟ ایسی کنڈیشنز، ایسی بنیادی شرائط جو شریعت نے لازم کی ہے کہ ہبہ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ شرعاً تب درست، مکمل اور کمپلیٹ تب ہوگا شریعت کی نظر میں کہ جب وہاں پر یہ شرائط اور کنڈیشن پائی جائے۔ یہ جو شرائط ہے یا یہ جو کنڈیشنز ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے یہ 4 قسم کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی قسم کی ہے؟ 4 قسم کی۔ نمبر 1، الفاظ ہبہ کی شرائط۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے وقت جو الفاظ یوز کریں گے ان الفاظ کے اندر بنیادی شرائط کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 2، واہب کی شرائط، یعنی ہبہ کرنے والا جو شخص ہے اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ نمبر 3، موہوب لہو کی شرائط، یعنی جس شخص کو چیز ہبہ کی جا رہی ہے اس شخص کے اندر کیا کیا شرائط موجود ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، موہوب کی شرائط، موہوب لہو نہیں، نمبر 4 پہ ہے موہوب کی شرائط، یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو گفٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کیا بنیادی شرائط۔ تو یہ 4 قسم کی شرائط ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الفاظ ہبہ کی شرائط۔ ٹھیک ہے، الفاظ ہبہ کے اندر 2 بنیادی شرائط ہے، وہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ 2 ایسی شرائط ہے کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے، اگر وہ شرائط نہ پائی جائے تو پھر ہبہ کا کانٹریکٹ درست نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 1، اس کو فقہ کے اندر کہتے ہیں عدم تعلیق، یعنی ہبہ کو معلق نہ کیا جائے، ہبہ کو کسی شرط پر یا کسی واقعہ پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے۔ پہلی شرط کیا ہوئی الفاظ ہبہ کی؟ کہ ہبہ کو کسی شرط پر یا کسی واقعہ پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے، معلق نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ہبہ کو کسی شرط پر یا واقعہ پر ڈیپینڈ کرے گا، معلق کرے گا تو وہ ہبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ ہبہ درست نہیں ہے۔ مثال، میں کسی شخص کو کہتا ہوں، کسی بچے کو، کہ بھئی اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یہ جو میری گھڑی ہے یہ میں نے آپ کو گفٹ میں دے دی، یا بطور گفٹ یہ گھڑی تمہاری ہے۔ اب یہ ہبہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہاں ہبا کو گفٹ کو ایک شرط پر ڈیپینڈ کر دیا گیا، معلق کر دیا گیا، جو شرط ممکن ہے کہ وجود میں آ جائے، وہ لڑکا امتحان میں پاس ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لڑکا امتحان میں ناکامیاب ہو جائے، وہ شرط نہ ہو. تو اس طرح ہبا درست نہیں ہوتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی گناہ تو اس کا نہیں ہے، لیکن ہبا درست نہیں ہے شریعت کی نظر میں. ہبا درست نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اگر وہ لڑکا کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ آدمی اس کو دے دیتا ہے گڑی تو کوئی بات نہیں، گڑی دے دی تو ٹھیک ہے، بعد میں پھر گفٹ ہو جائے گی. لیکن ابھی جو الفاظ یوز کیے ہیں ان الفاظ سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. ان الفاظ کی بنیاد پر ان الفاظ کے کہنے والے پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ دے دو. ہاں بعد میں وہ خود اپنی رضامندی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس پر زبردستی کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اس کو کسی شرط پر ڈیپینڈ کیا تھا، اس وجہ سے اس ہبا کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، وہ ہبا درست نہیں ہے. نمبر 2، الفاظی ہبا کی دوسری شرط، اس کو فقہ کے اندر کہتے ہیں عدم اضافت، یعنی ہبا کو مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، فیوچر کی طرف اس کو نسبت کر کے ہبا نہ کیا جائے. مثال کے طور پر میں ایک بچے کو کہتا ہوں کہ بھائی آنے والے عید کے دن یہ میری گھڑی آپ کو بطور گفٹ، یہ تمہاری ہے. اب میں نے یہ گھڑی تو گفٹ کر دی، لیکن اس گفٹ کو میں نے کس وقت کی طرف منسوب کر دیا؟ فیوچر میں آنے والے کسی دن کی طرف. تو یہ ہبا بھی درست نہیں ہے، میرے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ عید آ گئی اب دے دو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہبا مضاف الی المستقبل ہے. تو مضاف الی المستقبل جو ہبا ہوگی وہ درست نہیں. تو یہ دو بنیادی شرائط کس کی تھی؟ الفاظ ہبا کی. ان دونوں باتوں کا ضروری ہے، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہیں ہوگی تو وہ ہبا منعقد نہیں ہوگا. دوسری قسم کی شرائط کی طرف آئیے، واہب یا ہبا کرنے والے شخص کی شرائط. ہبا کرنے والا شخص یا کسی کو کوئی چیز گفٹ کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کے اندر 3 شرائط ضروری ہے. کتنی شرائط ضروری ہے ہبا کرنے والے میں؟ جو کسی کو کوئی چیز گفٹ کر رہا ہے اس آدمی کے اندر 3 شرائط ضروری ہے. نمبر 1، اہلیت کاملہ. پہلی شرط کیا ہے؟ اہلیت کاملہ. اہلیت کاملہ کا مطلب میں نے آپ کو گزشتہ کلاس میں بتایا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ جو آدمی کسی کو کوئی چیز گفٹ کر رہا ہے وہ عقل مند بھی ہو یعنی کہ پاگل نہ ہو، اور بالغ بھی ہو یعنی کہ نابالغ نہ ہو. تو نہ نابالغ کا ہبا درست ہوتا ہے، نہ بلکہ غلام، چلے آج کل نہیں ہے لیکن غلام بھی نہ ہو، آزاد ہو. تو عقل ہو، بالغ بھی ہو، آزاد بھی ہو، تو ایسے شخص کے اندر اہلیت ہوتی ہے، وہ آدمی اپنی کوئی چیز کسی کو گفٹ کر سکتا ہے. تو پہلی شرط کیا ہوگی گفٹ کرنے والے کے لیے؟ اہلیت کاملہ یعنی کمپلیٹ ایلیجیبلٹی. نمبر 2، ملکیت، آنرشپ. دوسری شرط کیا ہے؟ ملکیت. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو آدمی اپنی کوئی چیز کسی کو گفٹ کر رہا ہے وہ آدمی اس چیز کا مالک بھی ہو. کسی اور کی چیز کو انسان گفٹ نہیں کر سکتا. اب میرا اپنا موبائل ہے، یہ میں کسی کو گفٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں اگر کسی اور کا موبائل اٹھا کر کسی کو گفٹ کروں گا تو یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ آنرشپ نہیں ہے، ملکیت نہیں. تو دوسری بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ واہب اس چیز کا مالک ہو. شرط نمبر 3، رضامندی. تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ گفٹ کرنے والا شخص اپنی چیز کسی کو جو گفٹ کر رہا ہے وہ اپنی خوشی اور رضامندی سے کر رہا ہو. اگر اس پر کسی نے پستول رکھ کر کوئی چیز گفٹ کرا دی، زبردستی کر کے کوئی چیز گفٹ کرا دی، تو وہ ہبا بھی درست نہیں ہے، وہ ہبا وہ بھی گفٹ بھی درست نہیں ہے شریعت میں. تو ہبا کرنے والا جو شخص ہے واہب، اس کے لیے کتنی شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ 3، اہلیت کاملہ. نمبر 2، آنرشپ یعنی کہ ملکیت. نمبر 3، رضامندی. اب آ جائیے تیسرے پوائنٹ کی طرف، موہوب لہو کی شرائط. موہوب لہو کا کیا مطلب ہے؟ جس شخص کو چیز گفٹ کی جا رہی ہے، ہبا کی جا رہی ہے، اس کے لیے ایسی کیا شرائط کا ہے جو ضروری ہے؟
تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے 2 بنیادی شرائط ہے. کتنی شرائط ہے؟ 2. نمبر 1 موجود ہونا، کہ جس شخص کو کوئی چیز گفٹ کی جا رہی ہے تو گفٹ کرتے وقت وہ انسان موجود بھی ہو. کسی مرحوم شخص کو انسان کوئی چیز گفٹ نہیں کر سکتا. ایک بچہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کو بھی گفٹ نہیں کر سکتا کہ آپ زید کو کہیں کہ بھائی زید اگر تمہارا بچہ پیدا ہوا تو اس کو میرا یہ مکان گفٹ ہے. نو، آپ نہیں کر سکتے، وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو 2 بنیادی شرائط ہے موہوب لہو کے لیے. پہلی شرط کیا ہو گئی؟ موجود ہونا. دوسری شرط، یہ دوسری شرط در حقیقت شرط نہیں ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی جس شخص کو آپ کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں اس کا عقل مند، بالغ یا آزاد ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کسی مجنون کو، بچے کو، نابالغ کو، غلام کو بھی چیز گفٹ کر سکتے ہیں. تو گفٹ کرنے والے کے لیے تو عقل مند اور بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن جس شخص کو گفٹ کیا جا رہا ہے، جس کو گفٹ مل رہا ہے، اس کا بالغ یا عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے. نابالغ ہو، بچہ ہو، پاگل ہو، اس کو بھی آپ کوئی چیز گفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 باتیں کس کے اندر پائی جائے گی؟ موہوب لہو کے لیے. نمبر 4، چوتھی قسم کی شرائط، موہوب کی شرائط. یعنی جو چیز آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے شریعت نے ایسی کیا شرائط مقرر کی ہے جن کا پایا جانا ضروری ہے؟ تو 5 شرائط جو ہے وہ اس چیز کے اندر پائی جانی ضروری ہے جو چیز آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں. 5 شرائط ضروری ہے. نمبر 1، جو چیز گفٹ کی جا رہی ہے وہ موجود بھی ہو. ایگزسٹنس، یعنی وہ موجود بھی ہو. ابھی تک وجود بھی نہیں آئی، اس چیز کو آپ گفٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں کسی کو کہتا ہوں کہ میری جو بکری ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں نے آپ کو گفٹ میں دے دیا. وہ جب ہوگا تو الگ بات ہے، ابھی ہے ہی نہیں تو اس کا گفٹ نہیں کر سکتے. تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ موجود ہونا. دوسری بنیادی شرط، جو چیز آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں وہ شریعت کی نظر میں مال ہو، قیمتی چیز ہو، کوئی حرام چیز نہ ہو شریعت کی نظر میں. جیسے آپ کسی کو شراب گفٹ کر رہے ہیں تو شراب شریعت کی نظر میں مال نہیں ہے. شریعت کی نظر میں مال اور متقوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کی سوسائٹی میں قیمت بھی ہو اور شریعت نے اس چیز سے کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہو تو وہ مال ہے. تو آپ ایسی چیز کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں جو شریعت کی نظر میں کیا ہو؟ مال بھی ہو اور قیمتی چیز ہو، متقوم ہو. تو 2 شرطیں ہوگی. تیسری شرط، جو چیز گفٹ میں دی جا رہی ہے وہ چیز مباح عام نہ ہو. مباح عام، جوائنٹ پبلک پراپرٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یعنی شریعت نے اس شرط کو سمجھی آپ، یہ تیسری شرط کو. تیسری شرط میں دوبارہ دہراتا ہوں، جو چیز آپ کسی کو گفٹ میں دے رہے ہیں وہ مباح عام نہ ہو. اب اس کو ذرا سمجھیے. شریعت نے کچھ چیزیں ایسی دنیا میں پیدا کی ہے کہ جو کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں ہے، اس میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں. جیسے سمندروں کا پانی، بارش کا پانی، غیر مملوک جو جنگلات ہوتے ہیں، غیر مملوک، غیر مملوک، اس کی لکڑیاں ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو، یا سمندر میں مچھلیاں ہو گئی، کوئی بھی انسان جا کر شکار کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غیر مملوک اور مباح چیزیں، ایسی چیز آپ گفٹ نہیں کر سکتے. ہاں تب کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ اپنی ملکیت میں لے آئے، اپنے قبضے میں لے آئے، پکڑ کے پھر کسی کو گفٹ کرے تو کرے. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سمندر میں جو مچھلیاں ہیں اس میں سے میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں پکڑ کے اس کو دے دے، الگ بات ہے. تو یہ ہوگی تیسری شرط. چوتھی شرط، جو چیز آپ گفٹ کر رہے ہیں اس کے لیے چوتھی شرط، اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مشاع اور مشترک چیز نہ ہو. کہ وہ مشاع اور مشترک چیز نہ ہو.
کیا مطلب ہے اس کا؟ انڈیوائڈڈ حصہ نہ ہو. ذرا سمجھیے، اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو آپ دو قسموں میں تقسیم کر لیجئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو قابل تقسیم نہیں ہوتی، جیسے چھوٹا سا غسل خانہ ہے، اس کو اگر تقسیم کریں گے بھی دو آدمیوں کے درمیان تو کسی کی بھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا. یا گاڑی ہے دو آدمیوں کے درمیان، اگر آپ اس گاڑی کو توڑ کے دونوں میں بانٹیں گے تو یہ چیز قابل تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کچھ اشیاء ایسی ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے، ڈیوائڈیبل نہیں ہے. تو ان چیزوں میں سے اگر کسی انسان کا حصہ ہے اور وہ اس کو ڈیوائڈ کرنے اور تقسیم کرنے سے پہلے کسی کو گفٹ کر رہا ہے تو وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر زید اور عمر دونوں کی گاڑی ہے مشترکہ. زید نے کہا کہ اس گاڑی میں آدھا حصہ میرا ہے، یہ میں فلاں خالد کو گفٹ کرتا ہوں. حالانکہ پتہ نہیں ہے کون سا آدھا ہے، انڈیوائڈڈ ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گاڑی قابل تقسیم چیز نہیں ہے. تو جو چیز قابل تقسیم نہ ہو اس میں سے اپنا حصہ تقسیم کرنے سے پہلے کسی کو گفٹ کرنا یہ درست ہے. نمبر دو، دوسری قسم کی چیزیں، باقی چیزیں اس دنیا کے اندر وہ ہے جو قابل تقسیم ہے، زمین ہے، مکان ہے، اسی طرح دیگر چیزیں، مثلا 50 کلو گندم ہے، دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 2 کنال زمین ہے، 1 کنال کر دو. 2 کمرے مکان ہے، 1 کمر دونوں کو دے دو. 50 من گندم ہے، دونوں کے درمیان مشترک ہے، 25 من تقسیم کر دو. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل تقسیم ہے. ان کا کیا رول ہے؟ اس میں ایک انسان اپنا حصہ کسی کو جب گفٹ کر رہا ہے تو مشاع اور مشترک طور پر نہیں کر سکتا، یعنی ڈیوائڈ کرنے اور تقسیم کرنے سے پہلے نہیں کر سکتا. تقسیم کرے، الگ کرے، پھر گفٹ کرے. مثال کے طور پر ہم 2 بھائی ہیں اور ہم 2 بھائیوں کے پاس ہے 10 کنال زمین، ہم دونوں کے درمیان بالکل مشترک ہے، ابھی ہم نے تقسیم نہیں کی. اب یہ تو معلوم ہے کہ 5 کنال میری ہے، 5 کنال میرے بھائی کی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کون سے والے 5 کنال میرے ہیں، کون سے والے 5 کنال بھائی کے ہیں. یعنی پٹواری کو بلا کر باقاعدہ تقسیم نہیں ہوا. تو میں اس میں سے غیر متعین 1 کنال کسی کو گفٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس میں سے جو میرے 5 کنال آئیں گے اور اس میں سے جو 1 کنال ہے وہ میں فلاں کو گفٹ کر رہا ہوں. ابھی تقسیم ہی نہیں ہوا، وہ 1 کنال معلوم ہی نہیں ہے کہ زمین 10 کنال میں سے کون سے حصہ آئے گا. تو یہ حنفیہ کے ہاں درست نہیں ہے، فقہائے حنفیہ کے ہاں یہ درست نہیں. تو چوتھی شرط کا خلاصہ دوبارہ سمجھیے، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. آج کل اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو آگے ہم دوبارہ بھی ڈسکس کریں گے. یہاں خلاصہ سمجھ لیجئے چوتھی شرط کا کہ جو چیز قابل تقسیم نہ ہو اس میں سے اپنا حصہ تقسیم سے پہلے کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز قابل تقسیم ہو اس میں سے اپنا مشترک حصہ تقسیم کرنے سے پہلے کسی کو گفٹ کرنا حنفیہ کے ہاں درست نہیں ہے. اس کو تقسیم کرو، اس کے بعد گفٹ کرو. میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا. تو یہ ہو گئی چوتھی شرط. جو چیز آپ گفٹ کر رہے ہیں اس کے لیے چوتھی شرط کیا ہے کہ مشاع اور مشترک نہ ہو. پانچویں شرط، جو چیز گفٹ میں دی جا رہی ہے وہ ممتاز، جدا، ممیز اور الگ ہو. آسان الفاظ میں بتاؤں، جو چیز، پانچویں شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ کسی دوسرے شخص کو گفٹ کر رہے ہیں وہ الگ ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنی کوئی چیز کسی کو گفٹ کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس چیز کو اپنی دیگر مملوکہ چیزوں سے الگ کرے، سائڈ پہ کرے، تب ہبہ درست ہوگا. مثال سمجھیے اس کو ایک مثال سے. میرے پاس ایک موبائل ہے، تو موبائل تو جدا ہی ہوتا ہے نا، تو میں نے ایسے رکھ دیا، میں نے کہا یہ موبائل میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، تو یہ درست ہے، موبائل جدا ہے، الگ ہے. لیکن مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس مکان میں سارا فرنیچر، اندر کا سامان، سب کچھ میرا پڑا ہوا ہے، رہائش بھی اس میں میری ہے، ٹھیک ہے. اور میں وہ مکان کسی کو گفٹ کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ مکان میں نے آپ کو گفٹ کر دیا.
حالانکہ اس مکان کے اندر سامان میرا پڑا ہوا ہے، تو وہ مکان ابھی تک میں نے جدا الگ نہیں کیا، میرے ہی قبضے میں ہے، میرے ہی سمجھ لیجیے سامان بھی اس میں پڑا ہوا ہے، یعنی کہ جدا نہیں ہے، تو یہ ہبہ درست نہیں ہے۔ اس کو جدا کرے، الگ کرے، جو ہبہ کرنے والا ہے، گفٹ کرنے والا ہے، وہ اس سے اپنا تصرف ختم کرے، اپنی مملوکہ چیزوں کو اس سے نکال دے اور پھر گفٹ کر دے، تو ٹھیک۔ تو پانچویں شرط کیا ہو گئی کہ جو چیز گفٹ میں دی جا رہی ہے، واہب یا گفٹ کرنے والا اس کو اپنی دیگر مملوکہ چیزوں سے سائڈ پہ کر دے، الگ کر دے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بطور ریزلٹ کہ جس چیز کو آپ گفٹ کر رہے ہیں وہ دوسرے کے قبضے میں دے دے، ہاتھ میں دے دے کہ یہ لو، قبضہ میں لے لو آپ اس کو۔ تو یہ ہے شرائط ہبہ کی۔ تو بنیادی طور پر 4 قسم کی شرائط تھی، اور سب کو اگر آپ جمع کریں گے تو سب سے پہلے الفاظ ہبہ کی 2 شرائط، ٹھیک ہے، واہب کی سے متعلق 3 شرائط، موہوب لہو چیز سے متعلق 1 شرط اور دوسرا نقطہ، یعنی 2 شرائط، اور موہوبہ چیز سے متعلق 5 شرائط۔ تو یہ کل کتنی شرائط ہو جائے گی؟ 13 12 شرائط، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 شرائط ہے ہبہ سے متعلق۔ اب آ جائیے اگلے والے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے ہبہ کی اقسام۔ یہ بڑا ایک بڑی اہم بحث ہے، اور اس کے تحت آپ کو بہت سارے احکامات معلوم ہو جائیں گے، اور بہت ہی ضروری بحث ہے۔ خصوصاً میں نشاندہی کرتا ہوں تاکہ آپ ان کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں۔ 1 نمبر 4 والا دین کا ہبہ نظر آ رہا ہے، نمبر 4۔ دوسرا نمبر 5 والا ہبۃ المشاع، یہ بھی بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے یہ، ٹھیک۔ اور 7 اور 8 مریض کا ہبہ اور ہبہ معوضہ۔ تو یہ بہت ہی اہم مباحث ہے، اور آج کل اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، خصوصاً نمبر 5 والے کی تو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ والد ہے، بچوں کو زمین گفٹ کر رہا ہے، زندگی میں جائیداد دے رہا ہے، ان سب کے سب ہبہ کے صورتوں پر اپلائی ہوتی ہے۔ تو اس کو ذرا یہ اقسام اور ان اقسام کے اصول و ضوابط آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ جو پہلی 3 ہے، ہبہ کی بنیادی طور پر 8 قسمیں ہیں، اس میں جو پہلی 3 ہے، ہبۃ العین، ہبۃ المنافع، ہبہ معنوی، ان کی کوئی الگ اور خصوصی احکام نہیں ہے، بس ذرا ان کا مختصر تعریف سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ ہبۃ العین کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کسی کو گفٹ کرنا جس کا باقاعدہ خارج میں ایگزسٹنس ہو، وجود ہو، حصی طور پر اور مشاہدہ کے طور پر نظر آ رہی ہو۔ عین کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس مادی چیز۔ عین کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ٹھوس اور مادی چیز، موبائل ہے، زمین ہے، گندم ہے، کچھ بھی ہے جو نظر آ رہی ہے اور ٹھوس چیز ہے، مادی چیز ہے، وہ آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہے ہبۃ العین۔ اچھا، اس کے کوئی الگ رول نہیں ہے، اس کی وہی 12 شرائط ہے جو پیچھے ہم نے پڑھ لی، اور اس کے لیے ایک اور ضابطہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کون سی چیز کسی کو گفٹ آپ کر سکتے ہیں۔ تو باقی تو ہم نے شرائط پیچھے پڑھ لی کہ وہ مال ہو، موجود بھی ہو، جدا اور الگ ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں فقہاء ایک اور ضابطہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ علامہ زرکشی رحم اللہ نے ایک قاعدہ ذکر کیا، وہ ہے ما جاز بیعہ جازت ہبتہ وما لا فلا۔ میں یہاں آپ کو چیٹ میں لکھ کے دے دیتا ہوں، ما جاز بیعہ جاز ہبتہ جازت ہبتہ وما لا فلا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس چیز کی شریعت میں خرید و فروخت جائز ہے تو اس کو کسی کو بطور گفٹ دینا بھی جائز ہے، وما لا فلا، اور جس چیز کی شریعت میں بے جائز نہیں ہے خرید و فروخت تو اس کو گفٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں، موبائل ہے، اس کی خرید و فروخت شریعت میں جائز ہے تو اس کو آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں، گندم ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، دوسری مثال، شراب ہے، شراب کی خرید و فروخت شریعت میں جائز نہیں ہے تو اس کو گفٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ضابطہ تھا، باقی اس کی وہی 4 شرائط ہے بنیادی جو پیچھے ہم نے موہوبہ چیز سے متعلق 4 شرائط پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف، ہبۃ المنافع. منافع منفعت کی جمع ہے، منفعت، میم نون فا عین تا، منفعت. منفعت شریعت میں سروسز کو کہتے ہیں، خدمات، سروسز جانتے ہیں نا، کسی چیز کا استعمال، منافع، یوزیج، سروسز، وہ کسی کو گفٹ کرنا. یعنی آپ اپنی کوئی چیز کسی کو گفٹ نہ کرے بلکہ اس چیز کا استعمال کسی کو گفٹ کر دے. مثال کے طور پر میرا ایک مکان ہے، ایک کمرہ ہے سمجھ لیجیے، وہ کمرہ میں کسی کو گفٹ نہیں کر رہا بلکہ میرا ایک دوست ہے، میں اس کو 1 مہینے کے لیے فری وہ کمرہ صرف رہائش کے لیے دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ 1 مہینے بعد یہاں سے چلے جانا. تو 1 مہینہ وہ میرے اس کمرے میں فری رہے گا تو یہ گفٹ ہے نا، لیکن گفٹ اس کمرے کا نہیں ہے، کمرہ تو میں واپس لوں گا. اگر آپ کمرے کا گفٹ کریں گے تو پھر تو واپس نہیں آ رہا، لیکن یہاں میں اس کمرے کی سروسز اس کو گفٹ کر رہا ہوں. تو اس کو کہتا ہے ہبۃ المنافع، سروسز کسی کو گفٹ کرنا، خدمات کسی کو گفٹ کرنا، کسی چیز کے استعمال عارضی طور پر کسی کو دے دینا. ٹھیک ہے، اس پر عمومی طور پر جو علماء بحث کرتے ہیں وہ کرتے ہیں عاریت میں. جو ہبہ کے بعد والی بحث آئے گی نا ہماری، اس کو کہیں گے عاریت، تو اس کے تحت اس کی مزید تفصیل اور احکامات آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں اس کو مزید الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آ جائے گی دوسری بحث میں. ہبہ کے بعد عاریت کی بحث آئے گی تو عاریت کے تحت اس کی مکمل تفصیلات آئے گی. یہ جو مکان آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں 1 مہینے کے لیے استعمال، اس کو عاریت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں آ جائیے. آگے آ جائیے، نمبر 3، ہبہ معنوی. ہبہ معنوی، معنوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں الگ الگ ہو گئی، دیکھا آپ نے، عین، منافع اور معنوی. عین کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھوس مادی چیز جو نظر آ رہی ہو. منافع کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھوس اور مادی چیز کو گفٹ نہ کرنا بلکہ اس کی خدمات اور سروسز کو گفٹ کرنا. اور معنوی بالکل الگ چیز ہے ان دونوں سے. معنوی ہے کہ نہ تو کوئی ٹھوس چیز کسی کو گفٹ کرنا، نہ کسی چیز کی سروسز کسی کو گفٹ کرنا، بلکہ کسی ایسی چیز کو گفٹ کرنا جس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن پھر بھی دوسرے شخص کو ایک قسم کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے. ایک معنوی وجود ہے اس کا، حقیقی معنوں میں ریل میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن معنن اس کا وجود ہے. معنن مینز کہ شعوری طور پر ہم محسوس کرتے ہیں، صرف احساس طور پر فیلنگ آتی ہے اس کی کہ یہ چیز موجود ہے. کیا مطلب؟ اس کی مثال دیکھیے، آپ کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کو بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں، علامہ، فہامہ، فلاں فلاں ڈاکٹر، ہاں اس طرح کر کے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ نہ عین ہے نہ منافع لیکن اس کی خوشی ہوتی ہے قسم کی. ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے القابات سے کسی کو نوازنا، کسی کا شکریہ ادا کرنا، کسی کی تعریف کرنا، یہ چیزیں آتی ہے ہبہ معنوی میں. اور اس کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے، یہ تو ہبہ کے اندر آتی نہیں ہے لیکن یہاں اس کو میں نے ذکر کر دیا. اس کے ایک ہی اصول ہے کہ ذاتی غرض، لالچ اور جھوٹ نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. کسی مسلمان کا دل آپ خوش کر رہے، حقیقی معنوں میں وہ ہے جیسا اسی طرح تعریف آپ کر رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹ بول کر لمبی لمبی پھینک رہے ہیں آپ اپنے غرض اور مقصد کے لیے، ہاں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اور جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ تو جھوٹ کا گناہ الگ، ذاتی غرض اور لالچ کے لیے کسی کو ویسے ہی بڑا چڑھا کر لمبا لمبا پیش کرنا یہ الگ، تو یہ گناہ ہوگا پھر اس کا. تو سچ بول کر کسی کی تعریف آپ کر رہے ہیں تو اچھی بات، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے. تو یہ بالکل سمجھ لیجئے ایک خارجی سی چیز. اب آتے ہیں نمبر 4 پہ، دین کا ہبہ. یہ مکمل نہیں ہو پائے گا، یہ ذرا لمبا ہے، کیوں کہ 2 قسمیں بھی ہیں اس کی، ہر قسم کا حکم بھی الگ ہے پھر، تو اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا. اس کو میرے خیال میں کل کی کلاس کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، 3-4 منٹ ہے تو اس لیے مکمل نہیں ہو پایا.